ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ. اوکے. مورخ لکھتے ہیں کہ 19ویں صدی میں روس کے حملے کا خطرہ بہت حقیقی تھا. تقریباً 4 صدیوں سے روس 55 مربع میل یومیہ یا 20,000 میل سالانہ کے حساب سے مشرق کی طرف پیش رفت کر رہا تھا. 19ویں صدی کے آغاز پر ایشیا میں روس اور برطانوی سلطنتوں کے درمیان 2,000 میل کی دوری تھی، جو کہ صدی کے اختتام تک کم ہو کر چند سو میل رہ گئی تھی، اور پامیر کے کچھ علاقوں میں تو یہ فاصلہ صرف 20 میل تھا. مورخین کے مطابق 19ویں صدی کے وسط تک شاہراہ ریشم کی تاریخی شہر ایک ایک کر کے روس کے قبضے میں جا رہے تھے. سن 1865 میں تاشقند بھی روس نے فتح کر لیا تھا. مزید 3 سالوں میں سمرقند اور بخارا بھی زار کی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے. برطانیہ کا خیال تھا کہ بلند و بالا ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلے ان کے علاقوں کو ہمیشہ روس کی یلغار سے محفوظ رکھیں گے، اور یہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. کتاب ہمالین بیٹل گراؤنڈ ایک کتاب ہے. اس کے مطابق سائنو انڈیا ریولری ان لداخ میں لکھا ہے کہ ان پہاڑی سلسلوں میں گھومتے پھرتے برطانوی ایجنٹوں کی سب اچھا ہے کہ رپورٹ نے بھی سلطنت کو محفوظ ہونے کے اس احساس کو تقویت بخشی. ان ایجنٹوں کا کام ان دشوار گزار پہاڑوں میں چھپے ہوئے ایسے ممکنہ راستوں کی تلاش تھی جہاں سے روس انڈیا میں داخل ہو سکتا تھا. کتاب میں لکھا ہے کہ ایسے ہی ایک برطانوی افسر تھامس گورڈن، جنہوں نے سن 1873 میں پامیر کے پہاڑی سلسلے میں وقت گزارا تھا، لکھا ہے کہ مشرق یا چینی ترکمانستان جس کو کہتے ہیں اور لداخ کے درمیان بلند و بالا پہاڑی کسی بھی جدید فوج کو اس طرف آنے نہیں دے گی، لیکن پامیر اور گلگت اور چترال میں دروں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. مورخ لکھتے ہیں کہ سن 1885 میں روس کی وسطی ایشیا میں پیش قدمی نے برطانیہ کو کشمیر کے راستے روس کے ممکنہ حملے کے بارے میں ہوشیار کر دیا. پھر سن 1888 میں جب ایک برطانوی افسر سر ڈیورنٹ نے ہنزا سے واپسی پر لاہور آ کر رپورٹ دی کہ انہوں نے گلگت سے گزرتے ہوئے سنا تھا کہ ایک روسی افسر ہنزا میں دیکھا گیا. اس کی اطلاع بالکل درست تھی، کیونکہ یہ روسی افسر کیپٹن گرومو چوسکی تھا، جو پامیر کے پہاڑی سلسلے اور مشرقی ترکستان کے درمیان راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. اور یوں پھر جیسا کہ ڈیورنٹ نے کہا کہ کھیل شروع ہو گیا. روسی کیپٹن گرومچوسکی کی ہنزا میں آمد اور ان کے ذریعے ہنزا کے حکمران کا روس کے قریب ہونے کا امکان تو برطانیہ کے لیے تشویش کا باعث تھا ہی، اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ بھی تھا. ہنزا میں ایک خفیہ پہاڑی درہ جہاں سے لیہ یارکند روٹ پر حملہ کیا جا سکتا تھا. ہوپکرک لکھتے ہیں کہ برسوں سے حملہ آور اس خفیہ درے سے آ کر لیہ اور یارکند کے بیچ سفر کرنے والے تاجروں کو لوٹ کر خفیہ راستے سے غائب ہو جاتے تھے. یہ نہ صرف برطانوی اشیاء میں وہاں جو تھوڑی بہت تجارت ہوتی تھی اس کا گلا گھونٹنے کے مترادف تھا، بلکہ انڈیا کے دفاع کی ذمہ داران کا خیال تھا کہ اگر لٹیرے یہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں تو کل کو روس بھی اسی راستے کے ذریعے آ سکتا ہے. کولکتہ میں برطانیہ نے اس خفیہ درے کی تلاش کا فیصلہ کر لیا اور اس کی ذمہ داری ایک کیپٹن کو سونپی گئی، جنہیں پہلے ہی چین سے ایک نئے راستے سے انڈیا تک 1200 میل کا سفر کرنے کے بعد کافی شہرت مل چکی تھی. برطانوی کیپٹن 8 اگست 1890 کے آس پاس میں تقریباً کشمیری اور گورکھا سپاہیوں کے ایک گروپ کے ساتھ لیہ سے یا کراکرم پاس کے ذریعے ایک دور افتادہ گاؤں شاہ دلہ کی طرف روانہ ہوئے. شاہ دلہ اس ٹائم موجودہ چائنا میں ہے.
ایک گاؤں ہے۔ اچھا، 12,000 فٹ کی بلندی پر اس گاؤں میں زیادہ تر تاجر رہتے تھے جو لیہ یارکند روٹ پر اکثر سفر کرتے تھے۔ وہ ان تاجروں سے اس خفیہ راستے یعنی شمشال پاس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اس گاؤں تک پہنچنے میں 15 دن لگے۔ وہاں لوگوں نے بتایا کہ چینی حکام ان کی لٹیروں کے بارے میں شکایات پر دھیان نہیں دیتے کیونکہ وہ انڈیا اور سنکیانگ کے درمیان تجارت کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ اس سے ان کی اپنی چائے کی تجارت متاثر ہوتی تھی۔ کیپٹن اس گاؤں سے شمشال پاس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے روانہ ہوئے اور 41 روز کے بعد ایک انتہائی مشکل راستے سے گزر کر اس قلعے تک پہنچے جو ڈاکوؤں کا ٹھکانہ تھا اور جہاں سے اس خفیہ راستے شمشال پاس پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ اچھا، قلعے میں کیپٹن جب قلعے میں پہنچا تو قلعے میں لوگوں سے بات چیت کر کے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ کس کے کہنے پر لیہ یارکند روٹ پر قافلے لوٹتے ہیں۔ اس دوران ایک دلچسپ پیش رفت ہوتی ہے، وہ یہ کہ کیپٹن کو اطلاع ملی ہے کہ روسی کیپٹن گرومچوسکی علاقے میں واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے ان سے ملنے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ کیپٹن نے بعد میں اس ملاقات کے بارے میں لکھا بھی تھا۔ پہاڑوں میں روسی میزبانوں نے پرتکلف کھانا پیش کیا تھا اور خوب ووڈکا پی گئی۔ برطانوی کیپٹن نے روسی افسر کے نقشے پر پہاڑی سلسلہ پامیر میں ایک راستے پر لال نشان لگا ہوا دیکھا۔ اب اس بات میں کوئی شک باقی نہیں تھا کہ روس اس سنسان علاقے کے بارے میں جانتا ہے جہاں روس، افغانستان، چین اور برطانوی انڈیا ملتے تھے۔ اچھا، پھر حالات نے پلٹا کھایا، کایا پلٹ گئی۔ پھر سن 1905 کے دسمبر میں برطانیہ میں سر ہنری کیمبل بینرمین کی قیادت میں نئی کابینہ وجود میں آئی۔ ہوپر لکھتے ہیں کہ روس اور برطانیہ دونوں حکومتیں اب ایشیا کے بارے میں تنازعات ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہتی تھی، جس پر حالیہ دہائیوں میں دونوں ممالک کا بہت وقت اور توانائی صرف ہوتی چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کئی مہینوں تک جاری رہنے والے یہ مذاکرات صرف 3 ممالک تبت، افغانستان اور ایران پر مرکوز تھے اور یہ تینوں ممالک انڈیا کے دفاع کے لیے بہت ضروری تھے۔ بہت سے اختلافات اور لے دے کے بعد بالآخر اگست 1907 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ سر ایڈورڈ گرے اور روس کے وزیر خارجہ کاؤنٹ الیگزینڈر کے درمیان اتفاق کی رائے ہو گیا۔ گریٹ گیم تیزی سے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہوپر لکھتے ہیں کہ برطانیہ اب جرمنی کے بارے میں فکر مند تھا۔ 31 اگست کو سینٹ پیٹرز برگ میں انتہائی رازداری کے ساتھ روس برطانیہ نے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے۔ طے پایا تھا کہ دونوں طاقتیں تبت میں مداخلت نہیں کریں گی اور اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ چین کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ ہوپر لکھتے ہیں کہ روس نے افغانستان پر برطانیہ کا اثر و رسوخ تسلیم کر لیا اور دونوں نے وہاں اپنے ایجنٹ نہ بھیجنے کا عہد کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ برطانیہ نے وسطی ایشیا میں زار کی حکمرانی کی مخالفت نہ کرنے کی بھی ضمانت دی تھی۔ ایران کے معاملے میں اس فیصلے کے مطابق ملک کی آزادی کا پاس کرنے کا عہد ہو گیا تھا اور ساتھ ہی روس کا اس کے شمال اور وسطی حصوں میں اثر تسلیم کیا گیا، جبکہ ملک کے جنوب پر برطانیہ کے اثر کو تسلیم کیا گیا۔ روس اور برطانیہ کے درمیان اس معاہدے کی دونوں ممالک میں شدید مخالفت ہوئی۔ اس وقت دوشنبے، آج میں دوشنبے سے میری روانگی ہے افغانستان کی طرف۔ تو افغانستان میں میرا پروگرام مزار شریف، پنشیر وادی ملا تھا، آج پھر یہاں ملا۔ ہوپر لکھتے ہیں کہ ایران اور افغانستان کو بھی ان سے مشاورت نہ کیے جانے پر شدید اعتراض تھا۔ بالآخر روس کے حملے کا ڈر ختم ہو گیا۔ اس کام میں تقریباً 1 صدی لگی، یعنی پورے 100 سال، جس میں دونوں طرف سے بہت سے بہادر لوگوں کی جانیں گئی، لیکن آخر میں یہ مسئلہ سفارت کاری کے ذریعے ہی حل ہوا۔ ہوپر لکھتے ہیں کہ اگست سن 1914 میں روس اور برطانیہ ایشیا اور یورپ میں جرمنی اور ترکی کے خلاف جنگ میں اتحادی کی حیثیت میں شامل ہوئے، لیکن پھر روس میں اکتوبر سن 1917 میں انقلاب آ گیا اور نئی حکومت کی طرف سے سن 1907 کے تمام معاہدے ختم کر دیے گئے۔ ہوپر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد گریٹ گیم نئے روپ میں ایک بار پھر شروع ہو گئی اور اسی گریٹ گیم کے نتیجے میں یہ واخان کاریڈور وجود میں آ گیا۔ یہ واخان کاریڈور افغانستان کے امیر کو
4-5 میں میرے خیال سے ان کے حوالے کیا گیا، اور یوں جو ہے یہ واخان کوریڈور برطانوی سلطنت اور روسی سلطنت کے درمیان آ گیا، اور جو ان کا بارڈر تقریباً 30-40 کلومیٹر کا فاصلہ تھا ان دو سلطنتوں کے درمیان، اس واخان کوریڈور کی وجہ سے وہ فاصلہ ہمیشہ کے لیے مستحکم ہو گیا، یعنی اب روس اور برطانیہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے، اور اتنے میں یہاں سے جو گلگت بلتستان تھا، ہنزا تھا، وہ جموں کشمیر کے اثر انڈر آ گئے، یعنی وہ جموں کشمیر کے کنٹرول میں آ گئے۔ یوں ایک برطانیہ اور روسی سلطنت آپس میں ہمیشہ کے لیے ان کی سرحدیں آپس میں دور ہوتی گئی۔ بارڈر پہ پہنچ گیا ہوں میں، تاجکستان افغانستان بارڈر پہ، لیکن یہاں ہر طرف دھول مٹی ہے، لگتا ہے مٹی کا طوفان آیا ہوا، ریت کا طوفان آیا، چونکہ اس طرف افغانستان طرف اور اس طرف دونوں طرف صحرا ہے۔ تاجکستان سے ایگزٹ کر گیا ہوں، گڈ بائے تاجکستان۔ بڑی اچھی کنٹری ہے یہ، بڑا اچھا وقت گزرا یہاں ٹینک کھڑا ہے، ان کا پتہ نہیں چلتا ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو طالبان نے پرلی طرف ہومر گاڑی رکھی ہے اپنی، تو یہ آ گیا جی دریائے پنج کے اوپر پل ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ شیر خان باندر افغانستان کی مارکیٹ ہے، بارڈر ایریا ہے، یہاں کوئی 70-80 دکانیں ٹوٹل ہے، چھوٹی سی جگہ ہے لیکن مزے کی جگہ ہے۔ آج ہم ادھر، میں اور میرے ساتھ ایک چائنا کے ایک بھائی ہے، ہم دونوں شیر خان بارڈر جو ہے تاجکستان افغانستان کا کچھ ڈاکومنٹس کی وجہ سے رک گئے، پھنس گئے بلکہ، تو رات کو ہم یہاں شیر خان باندر بارڈر جو ہے وہاں رک گئے، یہ اور میں، ہم ایک ہوٹل ہے، یہ ہوٹل ہے جہاں ہم رکے رات کو۔ تو یہ طالبان نے ہمیں ہوٹل یہاں رہنے کو دیا ہے، لیکن اس کے کھانے کے پیسے ہم نے دینے ہیں خود۔ تو یہ چائنا سے انہوں نے آن ارائیول ویزا لینا ہے، اور مجھے موٹر سائیکل کے پرمٹ کا مسئلہ ہے، تو کھانے کو یہاں صرف ہمیں کباب ملے تو، اور دہی منگوائی ہم نے، 20 کباب ہم نے منگوائے۔ چائنا والے بھائی صاحب کو بھوک لگی سے سارے ٹماٹر کھائے، تقریباً آدھا کلو کھا لیا، باقی یہ ہے کچے۔ ابھی تربوز میں نے اس کو دیا، میں کہا بھائی تربوز کھا لے، اچھا ہے صحت کے لیے، فٹ رہے گا۔ پہلے کباب کھائے، اس کے بعد ٹماٹر، اب تربوز اوپر سے۔ یہ افغانستان سے آج تقریباً دوسرے دن رات کو میں یہاں رکا تھا، آج میری کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی یہاں سے۔ ابھی میں جا رہا ہوں قندوز کی طرف، قندوز سے پھر مزار شریف، اور وہاں سے پہلے یہ وزارت خارجہ کا دفتر ہے یہاں، پہلے ان کے پاس میں جاؤں۔ یہ شیر خان بندر بارڈر ہے تاجکستان افغانستان کا، یہاں سے ایگزٹ اب میں ہو رہا ہوں قندوز کے لیے۔ یہ ایگزٹ ہو گیا قندوز کسٹم ڈپارٹمنٹ، قندوز کسٹم ڈپارٹمنٹ۔ یہ یہاں سے میں اب میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ پل کھمری 162، قندوز 61، کابل 387، قندوز ولایت۔ شیر خان بارڈر سے آگے قندوز کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ایک چھوٹی سی مارکیٹ آتی ہے۔ اچھا، یہ واحد علاقہ ہے جہاں آپ کو چائے پراٹھا مل سکتا ہے، ایسا میں نے سنا ہے کہ افغانستان میں واحد جگہ یہ ہے جہاں چائے پراٹھا ملتا ہے۔ وجہ یہ کہ اس علاقے کے زیادہ تر لوگ کراچی میں رہے ہیں، جو پچھلے 2-3 سالوں میں افغانستان واپس آئے اب اپنے روزگار یا ان کو کاروبار کو بحال کرنے کے لیے۔ تو ابھی میں ڈھونڈتا ہوں وہ ہوٹل کہاں پر ہے جہاں چائے پراٹھا ملتا ہے۔
چائے پراٹھا ہوٹل چائے پراٹھا پراٹھا خو یو وخت نه وی باشه پراٹھا خلاص شده دودھ والا چائے دودھ والا چائے دودھ والا چای خلاصه بھائی دودھ والا چائے ہوگا کیا حال ہے دودھ والا چائے ٹھیک ٹھاک دودھ والا چائے کہاں سے ملے گا والا چای ادھر ملتا ہے کہیں سے ملے گا میں نے سنا یہاں ملتا ہے کہیں دودھ والا ملے گا یہ چوپڑا تھوڑے آگے جاؤ آگے۔ کون سا ملک سے ہے آپ بھائی پاکستان تاجکستان ادھر بھی گیا ہاں ابھی مزار پھر ابھی پاکستان پاکستان جائے گا مزار شریف مزار شریف ہاں پھر نورستان ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ ہاں شہر میں ابھی قندوز شہر میں ہوں وزارت امور خارجہ کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہی ہے السلام علیکم امور خارجہ وزارت خارجہ یہ والی یہاں پہ اسد استاد اسد استاذ کورولا استاد است در دکان ہاں ہاں موتر ادم تیر شده شکریہ اسد استاذ سیاحت میں سیاحت ہاں یہ بھائی صاحب ابھی بریک میں لگے ہیں 2 گھنٹے سے ابھی اس کا بریک سلنڈر بھی ٹوٹل چینج کیا ہے کیونکہ بریک اس کا ناکارہ ہو چکا تھا 4-5 دن بغیر بریک کے نہیں چل رہا ہے اب جو کہیں اور زیادہ خطرناک سفر کرنا ہے بغیر روڈ کے اس لیے بریک لازمی تھا میں نے کہا پہلے یہ چینج کرا لوں کام کرایا انجن آئل چینج کرایا ہیڈ لائٹس ٹھیک کرائی نه خبر کس نه ده جیسے کہ میں درا سرا کو کیمرہ کیمرہ بہترین کیمرہ یہ پاکستانی قیمت چاند افغانی 30,000 یہ افغانی 40,000 40 افغانی افغانی ده ہاں صحیح یہ وظیفہ اللہ وظیفہ چل رہے پاکستان کے